20 نومبر 1979 کی صبح جب سورج کی کرنیں مکہ مکرمہ کے مقدس صحن کو روشن کر رہی تھیں، 50,000 سے زائد مسلمان خانہ کعبہ میں جمع تھے اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ چند لمحوں بعد یہاں کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ وہ مقام جہاں ہر زبان پر اللہ کا ذکر تھا، جہاں لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے، اب خوف اور دہشت کی لپٹ میں آ چکا تھا۔ نمازی جو عبادت کے لیے آئے تھے یرغمال بن چکے تھے۔ تقریباً 300 شدت پسند افراد مسجد الحرام میں داخل ہو گئے تھے، اور اسی دوران ایک آواز سنائی دیتی ہے کہ قیامت کا وقت قریب ہے اور امام مہدی آ چکے ہیں۔ تصور کریں آپ مسجد الحرام میں داخل ہوتے ہیں، خانہ کعبہ آپ کے سامنے ہے، لاکھوں مسلمان اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، اور پھر اچانک گونیوں کی آواز فضا میں گونجنے لگتی ہے، ہر طرف افراتفری پھیل جاتی ہے، لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر دوڑنے لگتے ہیں، اور ایک ہی لمحے میں سکون کی فضا دہشت میں بدل جاتی ہے۔ یہ اسلامی تاریخ کا وہ سیاہ دن تھا جب 1979 میں مکہ مکرمہ خون سے رنگ گیا تھا۔ 1970 کی دہائی میں سعودی عرب ترقی کی ایک نئی راہ پر گامزن تھا۔ تیل کی بدولت انفراسٹرکچر، تعلیم اور معیشت میں تیز رفتار تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ خواتین کی تعلیم اور مغربی طرز زندگی کی طرف رجحان بڑھ رہا تھا، لیکن یہ سب کچھ ہر کسی کو پسند نہیں آ رہا تھا۔ ملک میں کچھ گروہ یہ محسوس کرتے تھے کہ حکومت اسلامی اصولوں سے ہٹ رہی ہے۔ یہ 20 نومبر 1979 کی ایک عام صبح تھی۔ مسجد الحرام میں ہزاروں نمازی فجر کی نماز کے لیے جمع تھے۔ ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی، حملہ آوروں نے اچانک مائکروفون اپنے کنٹرول میں لے لیا اور اعلان کیا کہ امام مہدی آ چکے ہیں اور ہم اسلامی حکومت کو گمراہی سے بچانے کے لیے آئے ہیں۔ لوگ حیرت اور خوف سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ مسلح افراد نے مسجد الحرام کے دروازے بند کر دیے۔ حملہ آوروں نے مسجد کے اندرونی حصے پر اپنا کنٹرول جما لیا تھا۔ وہ اوپری منزلوں اور میناروں میں مورچہ بند ہو گئے تھے، جہاں سے انہیں پورے احاطے پر کنٹرول حاصل تھا۔ یہ لوگ فوڈ سپلائیز اور تابوتوں کے ذریعے اپنے ہتھیار اندر سمگل کر رہے تھے۔ وہاں موجود نمازی خوفزدہ ہو گئے۔ کچھ نے فرار ہونے کی کوشش کی، مگر چاروں طرف کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس گروہ کی قیادت جہمان العتیبی کر رہا تھا، جس کا دعویٰ تھا کہ اس کے ساتھ موجود اس کا ساتھی محمد بن عبداللہ القحطانی نعوذ باللہ امام مہدی ہے۔ حملہ آوروں نے وہاں موجود لوگوں کو یرغمال بنا لیا تھا۔ باہر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اندر کتنے یرغمالی اور حملہ آور موجود ہیں اور ان کی تیاری کس حد تک ہے۔ جب سعودی حکام کو مسجد الحرام پر حملے کا علم ہوا تو فوراً فورسز کو متحرک کیا گیا۔ ابتدائی طور پر وزارت داخلہ کے تقریباً 100 سیکیورٹی اہلکاروں نے مسجد کو دوبارہ کنٹرول میں لینے کی کوشش کی، مگر حملہ آوروں کی زبردست مزاحمت کے باعث انہیں بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ جب سعودی حکومت اس معاملے کو کنٹرول کرنے میں بے بس ہو چکی تھی، تب سعودی حکومت نے فرانس سے مدد طلب کی اور فرانس نے اپنی اسپیشل GIGN فورس کو سعودی عرب کے لیے روانہ کر دیا۔ یہ فورسز عالمی سطح پر دہشت گردی کے واقعات میں مہارت رکھتی تھی، لیکن سعودی قوانین کے مطابق کوئی بھی غیر مسلم مسجد الحرام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس پابندی کے باعث فرینچ فورسز فزیکلی تو کچھ نہیں کر سکی، مگر ان فورسز نے سعودی فورسز کو گائیڈ کیا کہ وہ کیسے اس آپریشن کو کامیابی سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ فرینچ GIGN فورسز نے مقام آپریشن کی تفصیلی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ ان کے پاس جدید ویپنز اور ٹیکنیکس تھی اور ان کا مقصد حملہ آوروں کا خاتمہ کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ یرغمالیوں کو رہا کرنا تھا۔ سعودی فورسز کے پاس اس وقت تک کسی بڑی کامیابی کا امکان نہیں تھا۔ وہاں زیادہ تر حملہ آور نیچے بنائے گئے ٹنلز میں اپنی پوزیشن سنبھالے ہوئے تھے، اور اسی لیے فرینچ فورسز نے ان ٹنلز کے اندر ٹیئر گیس استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہاں موجود حملہ آوروں کو بے اثر کیا جا سکے۔ پلان یہ بنایا گیا کہ اوپر فلورز میں ڈرلنگ کر کے کسی نہ کسی طریقے سے فلور کو نیچے بنائے گئے ٹنلز کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے۔ فرینچ فورسز کی اس بات پر عمل کرتے ہوئے سعودی فورسز نے اوپر فلورز میں ڈرلنگ کرنا سٹارٹ کر دی، اور پھر ڈرلنگ کرنے کے بعد ان سوراخوں میں ٹیئر گیس چھوڑ دی گئی۔ بہت زیادہ مقدار میں ٹیئر گیس استعمال کرنے کے بعد نیچے ٹنلز میں موجود حملہ آور مجبوراً باہر کی طرف آنے لگے، اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آخرکار 4 دسمبر 1979 کو سعودی فورسز نے مسجد کے مختلف حصوں پر حملہ کر دیا، جس میں کچھ حملہ آور تو وہیں مارے گئے اور کچھ کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔
اس حملے کے دوران محمد بن عبداللہ القحطانی، جو نعوذ باللہ اپنے آپ کو امام مہدی کہہ رہا تھا، وہ بھی مارا گیا، جبکہ اس حملے کے دوران جہمان العتیبی اور اس کے مختلف ساتھیوں کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد ان پر مقدمہ چلایا گیا اور ان کے اس شدت پسندانہ نظریات اور اس حملے میں ملوث ہونے کے باعث انہیں سخت سزائیں سنائی گئیں۔ حملہ آوروں کو سخت سزائیں سنانے کے بعد سعودی عرب کے مختلف شہروں میں ان کا سر عام سر قلم کر دیا گیا۔ اس حملے کے خاتمے کے بعد سعودی حکومت نے اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی اور اس کے بعد سعودی عرب میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ اس حملے کے نتیجے میں سعودی حکومت نے مذہبی پالیسیز میں کافی تبدیلیاں کی۔ سعودی عرب نے اس طرح شدت پسند گروپس کے خلاف سخت اقدامات کیے اور ان کے اس نظریات کو روکنے کے لیے کافی نئی پالیسیز بنائیں۔ مختلف قسم کے پبلک انٹرٹینمنٹ ایونٹس کو کمپلیٹلی بین کر دیا گیا اور یہاں تک کہ عورتوں کی ڈرائیونگ پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ اس حملے کے بعد سعودی حکومت نے اس طرح شدت پسند نظریات رکھنے والے لوگوں کی نگرانی بڑھا دی تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کو روکا جا سکے۔